دجال کے خروج کا وقت کیا ہوگا اور دجال اس دنیا کے کس شہر سے ظاہر ہوگا؟ کیا دجال زندہ ہے اور اسی زمین پر کہیں قید ہے؟ محققین کہتے ہیں کہ بخت نصر کے دور میں جب یہودی بیت المقدس سے نکالے گئے تو ان میں سے کئی خاندان ایران کے شہر اصفہان میں آ بسے، اور یہی وجہ ہے کہ احادیث میں اصفہان کے یہودیہ علاقے کا ذکر ملتا ہے۔ اگر آپ بھی دجال، قیامت اور اسلام کے پراسرار راز جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے انکشافات کرنے والے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ بحر عرب میں واقع پراسرار جزیرہ سقطرہ شاید وہی جزیرہ ہو جہاں دجال قید ہے، اگرچہ اس بات کا کوئی قطعی ثبوت موجود نہیں، مگر اس جزیرے کی پراسرار فضا لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔ یمن کے ساحل سے تقریباً 400 کلومیٹر دور واقع یہ جزیرہ دنیا کے عجیب ترین مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کے درخت، پرندے اور جانور باقی دنیا سے بالکل مختلف دکھائی دیتے ہیں، اور سب سے حیران کن ہے ڈریگن بلڈ ٹری، ایک ایسا درخت جس کے تنے سے سرخ رنگ کا رس نکلتا ہے جیسے کسی زخم سے خون بہہ رہا ہو۔ اس پراسرار جزیرے میں صرف عجیب و غریب درخت ہی نہیں بلکہ سینکڑوں نایاب مخلوقات اور پودے بھی پائے جاتے ہیں جو دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتے۔ یہاں ایک عظیم پہاڑی غار بھی موجود ہے جسے ہاک غار کہا جاتا ہے، اور اس کی لمبائی تقریباً 3 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ اس غار کا شمار مشرق وسطیٰ کی حیران کن غاروں میں ہوتا ہے۔ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ دجال مشرق کی جانب سے ظاہر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ ان پراسرار نشانیوں کو جوڑتے ہوئے سقطرہ کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق بحر اوقیانوس میں موجود برمودا ٹرائینگل ایک نہایت پراسرار علاقہ ہے جسے بعض لوگ دجال کے جزیرے سے بھی جوڑتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں کمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، جبکہ یہاں جانے والے کئی جہاز اور کشتیاں پراسرار طور پر غائب ہو چکی ہیں۔ برمودا ٹرائینگل میں پیرا نارمل یعنی جنات اور بھوتوں سے متعلق عجیب و غریب واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس سمندری علاقے میں اکثر خطرناک طوفان آتے رہتے ہیں اور بلند و بالا سمندری لہریں جہازوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ برمودا ٹرائینگل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں بلکہ ایک تکون نما سمندری علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زائد غیر آباد اور سنسان جزیرے موجود ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا۔ اس برمودا ٹرائینگل پر کی گئی تحقیقاتی رپورٹ بھی آج تک شائع نہیں کی گئی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ مشہور مصری ماہر داؤد عیسیٰ کے مطابق برمودا مثلث کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں قلعہ نما محل بنا رکھے ہیں جو طوفان کی شکل میں موجود ہیں۔ تاریخ میں دجال کے جزیرے کے متعلق ایک مشہور دعویٰ عثمانی امیر البحر اور جغرافیہ دان پیری رئیس کا ہے، جس نے خلافت عثمانیہ کے دور میں دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک پراسرار مقام کی نشاندہی کی گئی ہے، جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو آدھا انسان اور آدھا جانور کی طرح نظر آتا ہے، جسے لوگوں نے دجال قرار دیا ہے۔ مشہور مصنف گرسان برقان نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکاروں یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایت دیتا ہے، اور امریکہ اور یہودیوں کے بحری جہاز اس جزیرے تک جاتے ہیں جہاں وہ اس گرجے میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ آج تک کوئی بھی یہ نہیں جان پایا کہ یہ جزیرہ کہاں موجود ہے۔ برقان نے لکھا کہ وہ جزیرہ برمودا کی تکون میں ہی ہے، کیونکہ برمودا ٹرائینگل میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ایک بڑا گرجا پایا جاتا ہے اور جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہے تو وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں ہے۔ گوگل میپ میں اس جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی۔
نیز کئی لوگوں نے یہ دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس جزیرے میں امریکی بحری بیڑے داخل ہوتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانہ قدیم سے بحر الکاہل کے ان غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں، لہٰذا اب وہ برمودا ٹرائی اینگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ اب ان جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے، اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اور اپنے مقررہ وقت پر اللہ کے حکم سے دجال ان جزیروں سے نکل کر انسانی آبادی کی طرف آ جائے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگا۔ دجال کا ظہور ایران کے شہر اصفہان کی ایک بستی یہودیہ سے ہوگا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے، اور سب نے خاص قسم کی چادریں اوڑھی ہوں گی اور اپنے چہرے ڈھانپے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال خود ایک جوان آدمی ہوگا جس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا قاف را۔ ہر مومن چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ اسے پڑھ لے گا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی اس عظیم فتنے سے خبردار فرما دیا تھا اور اس سے بچنے کے طریقے بھی سکھائے۔ احادیث میں سورہ کہف کی تلاوت، ایمان پر مضبوطی اور اللہ تعالیٰ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔